ساری آل رسول ذبح کرتے بدبختوں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، عزیزان ملت، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم کے ساتھ احسان ہوا کہ فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ محترم حضرات، جیسے اس سے پہلے جمعہ بھی آپ نے بیان کے ذریعے سے سنا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، تو ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ بتایا گیا تھا۔ انشاءاللہ یہ جمعہ بھی انہی کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یعنی سچائی پر تھے، دین پر تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ کس لیے شہید ہوا؟ ہمارے سامنے یہ سب واقعات ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ایک بول اپنی خاندان کی جان کٹنے سے بچا سکتا تھا۔ کربلا میں شہید ہونے سے ایک بول صرف بولتا تو جو ان کے دشمن تھے، جو ان سے قافلہ تھے، وہ لوگ دشمن جو امام حسین سے جنگ کرنے والے تھے، صرف ایک لفظ، ایک الفاظ حضرت امام حسین کہہ دیتے تو وہ لوگ نہ ان کے قافلے میں بچے کو قتل کرتے، نہ عورتوں کو قتل کرتے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حق پر تھے، اچھے تھے، سچائی پر تھے، جھوٹے نہیں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعرات کے رات، یعنی جمعے کے دن قافلہ ہونے والا تھا، 10 محرم الحرام، یعنی اس سے پہلے جو جمعہ گزر گیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تھے۔ تو کسی سوچ میں، گہری سوچ میں خواب میں لیٹے ہوئے تھے اپنے قافلہ میں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دینے لگے، اے امام حسین آپ کہاں ہیں؟ ہمارے سامنے لاکھوں کے، ہزاروں کے تعداد میں قافلے لوگ آ رہے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے، آپ کس حالت میں ہیں؟ آپ ذرا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم بھی ان سے جنگ کر سکیں، ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جواب دیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب کا جو آواز دیا اس کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیند سے بیدار ہو گئے، اٹھ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امام حسین آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو یزید کے جو ساتھی ہے وہ لوگ آ رہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے، وہ لاکھوں ہے، ہزاروں ہے، ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے، اب ہم کیا کریں؟ ہماری تو 150 آدمی، ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے بھائی آپ نے مجھے جگایا ہی کیوں؟ مجھے نہیں جگاتے،
مجھے خوابوں میں رہنے دیتے، سپنوں میں رہنے دیتے۔ میں سپنے میں اپنے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا فرما رہے تھے آپ کے نانا آپ سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے نانا مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، اے حسین، کربلا کے میدان میں تم اپنے سر کو کٹا دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، اللہ کے لیے شہید کر دینا، اپنے گھر والے کو قتل کروا دینا، اپنے گھر والے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دینا، لیکن اسلام کو جھکنے نہیں دینا، یعنی اسلام کو اپنے اندر جو ایمان ہے اس کو باقی رہنا، اپنے آپ کو جھوٹے کے مذہب میں لانے نہیں دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے واقعہ بتائے۔ تو دوسرے دن جمعہ کے دن جب آیا تو ان کے طرف سے مقابلہ ہوا، تو ایک شخص آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے منظوری دینے لگے، ان سے چیلنج کرنے لگے، یعنی باتوں باتوں میں الجھانے لگے کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا، ابن حسین یہ مان لو، یہ مان لو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، ہر ایک بات کو مانا۔ جب ایک بات آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک بات آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ بالکل خاموش ہو گئے اور کہنے لگا، نبی کے نواسا گردن کٹا سکتا ہے لیکن یزید کے مذہب کو اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ میں یزید کو مان لوں گا، ان کے اوپر ہاتھ میں رکھ کر بیعت کر لوں گا، لیکن یزید کے قافلوں میں گناہ کیا جاتا ہے، ان کے معاملے میں گناہ عام ہے، ان کے معاشرے میں گناہ عام ہے، ان کے گھروں پر گناہ عام ہے، لیکن وہ لوگ گناہ کرتے لیکن گناہ کا احساس انہیں نہیں ہوتا ہے۔ نبی کا نواسا کربلا میں گردن کٹا سکتا ہے لیکن یزید کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات انکار کر دی تو ان کو اور بھی غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہنے لگا، ٹھیک ہے اب ہمارا جنگ شروع کرتے ہیں، اب ہماری لڑائی شروع کرتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہماری طرف سے ایک آدمی آئے گا، تمہاری طرف سے بھی ایک آدمی آئیں گے، اب مقابلہ برابری کا ہوگا، اگر ایک کے سامنے 10 کو بھیجا جائے تو ایک ہاریں گے، 10 جیت جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی جن کا عمر 61 سال یعنی 61 سال ان کا عمر تھا، ایج تھا، تو انہوں نے انہیں حکم دیا کہ ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، کتابوں میں پڑھا ذہن میں نہیں آ رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ جائیے اور ان سے مقابلہ کریے، آپ جا کر ان کی مقابلہ کریں، یزید کو ساتھی کو بتائیے کہ حضرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے اسلام کو مانتے ہیں، ان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو بوڑھا صحابی جو ان کی عمر 61 سال کی تھی، انہوں نے تلوار اٹھایا اور ان کے قافلے سے ایک ایک کر کے آنے لگے، یہاں تک حدیث کے کتابوں میں آگے بڑے فرماتے ہیں کہ اکیلے اس بوڑھے میاں نے 40 آدمی کو شہید کر دیا ہے، 40 آدمی کو مار دیا۔ اب انہوں نے کہنے لگا کہ یہ بوڑھے کے اندر اتنا طاقت کیسے آئے؟ وہ بوڑھے نے کہنے لگا، ابھی اوپنر ہی اگر ایسا ہے تو ہمارے سے اوپنر جو اللہ کے نبی کے نواسے ان کے اندر کتنی طاقت ہوگا۔ اب وہ لوگ ہارنے کی وجہ سے ڈرنے لگے، اپنے اندر ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر ایک ایک جائیں گے تو ہمارے قافلے میں جتنے آدمی، ہر ایک آدمی ان سے مارے جائیں گے اور ہم ہار جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب تم ایک ہو، ہم ہزاروں آدمی آپ پر مقابلہ کریں گے، تم ایک ہونا، تمہاری جماعت سے، تمہاری گروپ سے ایک آدمی کو بھیجو اور ہمارے طرف سے ہزاروں آدمی آئیں گے اور ان کے مقابلہ کریں گے۔ وہ صحابی جو 61 سال کی تھی، اب یہ اکیلے ہو گئے، ان کے 40 50 100 آدمی آ کر انہیں شہید کر دیا، انہیں مارنے لگے، انہیں تلواروں کے زخمی پر نیچے زمین پر لٹا دیا۔ اب وہ صحابی جب زخمی ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور انہیں اٹھانے لگے، ہاتھ کے سہارا دینے لگے، تو انہیں کہنے لگا، اے حسین سامنے سے ہٹ جاؤ، اے حسین سامنے سے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم آسمانوں پر محمد کی چہرہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، میری جان جا سکتا ہے، خدا کی قسم میرے آسمانوں پر محمد کی چہرہ اللہ نے مجھے دکھائی دے رہا ہے، میں قتل ہو جاؤں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن محمد کی چہرہ مجھے آج بھی آسمانوں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو چھیڑا اور اپنے بیٹے کو 17 یا 18 سال کو انہیں بھی بھیجا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کا بیٹا جانے جاتے کہنے لگا، کہا، اے باپ اب دنیا میں ہماری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن میدان حشر میں نانا کے ساتھ ہماری اور تمہاری ملاقاتیں ہوگی۔ وہ بیٹا جو جوان تھے،
ایک باپ کو اپنے بیٹے کے اندر کتنی محبت، وہ بیٹے بھی زخمی ہو گئے، وہ بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور وہ بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر ان کے اندر جا کر خوف لے گیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑتا، میں یزید کے مذہب کو نہیں چھوڑتا۔ یزید نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لو، میں تمہارے قافلے والوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ موت تو میرے لیے شہد جیسا میٹھا ہے، میں موت کو گلے لگا لوں گا، تمہارے اسلام تمہارے مذہب کو قبول نہیں کروں گا۔ تمہارے قافلوں میں، تمہارے گھروں میں گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کر کے بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے لیکن اسلام پر ایک بھی آنچ نہیں آنے دے سکتا، ایک بھی خراج نہیں آنے دے سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان کو تلواروں پر ان کے چہرے کو، ان کی گردنوں کو لہرانے لگے اور کہنے لگے ہماری فتح ہو گئی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہزاروں نبیوں کا واقعہ آتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں پھر سے نبی بنایا۔ وہ 10 محرم کا دن ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے جو پار کیا گیا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا گیا وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا۔ اور اسی طرح جب فرعون کے لشکروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیت حاصل ہوئی وہ محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا۔ اس مہینے کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آتی ہے، لیکن ہمارے سامنے ہم دل سے کہتے ہیں، ہمارے دکانوں کے سامنے حسین کا نام لکھا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اب حسین ہی ہے، حسین کو ماننے والے ہیں۔ کہہ لینے سے، لکھ لینے سے حسینی اپنے اندر جذبہ نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھول گیا ہے۔ میرے دوستو ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر اللہ ہمیں بھول جاتے تو ہمیں ایک سجدہ بھی خدا کے دربار میں آ کر کرنے کی توفیق نہیں ملتا۔ اللہ اگر ہمیں بھول جاتے تو جو آج ہم سجدے کر رہے ہیں اس سجدے کی توفیق بھی اللہ ہمیں نہیں عطا کرتا، اس سجدے کی توفیق بھی اللہ نہیں کرتا۔ پھر بھی اللہ ہمیں بار بار اذان کے ذریعے سے بلا رہا، آ جا میرے بندے، میرے دربار میں آ جا، میرے سامنے آ جا، میرے سامنے آ کر اپنی فریاد کر۔ اذان دے کر بلواتا ہے۔ جب وہ گنہگار بندہ مسجد میں آتا ہے اور وہ گنہگار بندہ کہتا ہے یا اللہ میری تو بہت ٹھگائی ہو گئی، اللہ کہتا میں نے ہی تمہاری ٹھگائی کروایا تھا، میرے سامنے آ گیا۔ جب وہ بندہ آ جاتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اب تو تیرے دربار پر میں آ گیا۔ وہ بندہ کہتا آ جا، اے اللہ کہتا ہے تیرا ہی انتظار تھا، اچھا ہوا تو میرے دربار میں آ گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تو بڑا ناپاک ہوں، میں تو بڑا گندا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تیرے گناہ میرے رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو گناہ لے کر آ، میں تیرے ساتھ غفاری کا معاملہ لے کر آؤں گا۔ خدا کی قسم، میری عزت کی قسم، تیرے گناہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم